بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم دنیا میں زیادہ رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگ سبھی چاہتے ہیں دنیا میں اگر موت کا فرشتہ آئے اور پوچھے کہ تمہاری روح آج قبض کر لوں یا سال بھر کے بعد، تو کیا جواب ہوگا؟ سال بھر کے بعد۔ کیونکہ ہم اتنے سکھی ہیں کہ صبح سے لے شام تک سکھ ہی سکھ میں ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی ہم اتنے چین سے رہ رہے ہیں دنیا میں کہ ہمیں 1 سال اور رہنے دیجیے ابھی، اور 1 سال کے بعد پھر پوچھے اور رہنے کا، کہ ہاں اسی میں رہنے دیجیے، اور جس سے ملو ہر ایک پریشان ہے، اور توبہ کر کے جنت میں چلے گئے تو سوائے چین و سکون کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری عقل کو ہوا کیا ہے؟ ہم بھی سوچیں، آپ بھی سوچیں، ہم بھی یہ بات سوچیں، آپ حضرات بھی سوچیں کہ ہمارا زیادہ رہنے کا جی کہاں چل رہا ہے؟ ہم مر کے جنت میں چلے جائیں وہاں رہیں، یا ان پریشانیوں کے اندر اسی دنیا میں جئیں؟ کہاں چلتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں بنایا، جو کچھ بنایا یہاں بنایا۔ اگر ہم نے آخرت میں بنایا ہوتا، یہ بمبئی شہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اکثر لوگ باہر سے آ کے کماتے ہیں، اور یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہے، بلکہ یہاں جو مال لے کر آتا ہے وہ کنگال ہو کر جاتا ہے، جو غریبی میں آتا ہے وہ کما کر جاتا ہے۔ کیوں بھائی، کچھ دیکھا ہے آپ نے دنیا یہاں کی؟ دیکھا ہے نا بہت غور سے؟ یہ ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ایسے ہی ہوا۔ تو یہاں رہنے والا یہاں ضرورت جتنا بناتا ہے، کتنا؟ اتنے بڑے گھر میں کام چل جائے گا، ہر چیز میں اتنے میں کام، کیا لفظ ہے یہ؟ اتنے میں بمبئی میں کام چل جائے گا۔ ہمارے رشتے میں بڑے تھے تو ہم یو پی کے بھیا لوگ، کون ہیں ہم لوگ؟ ہاں، یو پی والے بھیا کہے جاتے ہیں۔ بھیا کا مطلب بہت بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، بھیا رہتے ہیں، ہاں۔ اور بمبئی والے اتنے ہوشیار ہیں، کسی کو ماما بول دیتے ہیں، کسی کو بھیا بول دیتے ہیں۔ اور ہمارے گروپ میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، اور دھندا ہے، کبھی سلیک آتا ہی ہے دھندے میں، تو دھندا ہمیشہ ایک جیسا نہیں چلتا، کسی کا نہیں چلتا، کم زیادہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو بہت مندی آ گئی، ایک دم مندہ ہو گیا، اور کئی مہینے تک مندی رہی۔ یہ شاید میں 72 کی بات کر رہا ہوں، نہیں 75 کی کر رہا ہوں، 75 کی کر رہا ہوں۔ کتنے سال بعد پرانی گئی؟ تقریباً 50 سال۔ تو ہماری پوری کمپنی بیکار بیٹھی تھی، دھندا تو ہے نہیں، اور اس میں سب سے کم پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، کم پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، گاؤں کے رہنے والے، اور اردو کم بولتے تھے، بھیا زبان زیادہ بولتے تھے۔ آج 2 بھیا لوگ کی بات سنانے کا اب جی چاہنے لگا، کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن سب جا رہا ہے، 2 بھیا کی بات۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک دن کہنے لگے، ہم لوگ سب ایسے ہی بیٹھے تھے، کہیں ارے یار اللہ پاک تو پھنس گئے، اللہ پاک تو پھنس گئے۔ سمجھا آپ نے بھیا زبان؟ پہلے ہم نے اپنی زبان یہاں والی کہا، لوگوں نے کہا ارے کیا بولتا ہے؟ بولے اور کا کہی پھنس گئے کہ ایک دم پھنس گئے نا، یعنی پھنس نہیں گئے، اللہ پاک ایک دم ہی پھنس گئے۔ اب اس میں اور سب لوگ جو تھے، ارے ذرا سمجھ کے بول، جاہل کہیں کا کچھ بھی بولتا ہے، ارے نہیں ایک دم صحیح بات کہی تھے، ایک دم صحیح بول رہا ہوں، اللہ پاک پھنس گئے۔ اچھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اچھا کیا پھنس گئے؟ کیا پھنس گئے؟ پھنس گئے بولتا ہے، کیا پھنس گئے؟ بولے پیدا کر کے پھنس گئے، کھلائیں گے نا،
काहे को परेशान हो रहे हैं सब लोग बैठ के, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, हाँ? और सब ने कभी सबसे ज्यादा समझदार तो यही नजर आया। ऐसे हम बेवकूफों में तो नहीं गिने जा रहे हैं, या अक्लमंदों में हैं कि जहां परेशानी है वहां रहने का जी चाहता है, और जहां जन्नत है, और जन्नत का बयान सुनना हो तो मैं तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन लिए, जन्नत किसको कहते हैं। तो जहां जन्नत है, जहां राहत है, चैन है, सुकून है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री जन्नत मतलब, और दुनिया टेंशन ही टेंशन। तो हम लोग दुनिया में रहना चाहते हैं कि यहाँ रहें, और फरिश्ता आ जाए रूह निकालने के लिए कि हम तुम्हारी रूह कब्ज कर लें, कि कुछ और रहने का जी चाहता है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ? अरे 1 साल और रहने दो ना भाई। हाँ? अरे कहाँ टेंशन की जगह पर, हाँ? जिसको देखो टेंशन में जा रहा है, और जरा छेड़ दो बोले भाई ज्यादा बात मत कर यार, अब उन टेंशन में है। अच्छा मत बोल भाई, मत बोल, अब उन टेंशन में है। हाँ? तो उस वक्त जब कुछ पैसा जमा होने लगा हम लोग के पास, तो हमारे वो रिश्तेदार, कहा था ना आपसे, अभी के एक रिश्तेदार थे, तो किसी ने कहा कि घर ले लेना चाहिए, अभी हम लोग यहाँ रहते तो हैं ही हैं, तो क्या लेना चाहिए घर में। तो यहाँ वाले शायद नहीं समझते होंगे, बम्बई वाले समझते हैं, खोली समझते हैं, खोली, यह है बम्बई की बोली। यानी एक घर मिल जाए, एक कमरा, और टॉयलेट बाथरूम बाहर हो, उस 10 बाई 12 के 12 बाई 15 के कमरे में वो एक छोटी सी मोहरी बन जाएगी, और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वहीं सब लोग सो लेंगे जितने लोग रहेंगे। क्योंकि हम लोग खोली तलाश कर रहे थे, किराए पर तो मिल नहीं रही थी, शादी नहीं हुई, छड़े भाई थे, तो वो उधर जे हॉस्पिटल के पास एक गली में लेके गए, कहने लगे यहाँ है, तो देखा कि बोले खोली, कहा नहीं खोली कहाँ मिलेगी, खोली मिलेगी जितना पैसा चाहिए। तो हम लोगों ने कहा भाई इतना पैसा तो नहीं है, और तो कहने लगे नहीं यहाँ सोने की जगह खाली मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्फाज बदलेंगे, बात वही है जो बीती है। तो क्योंकि किसी जहाँ घर में, घर वाले जहाँ फ्लैट वाले हैं वहाँ लेने जाओ, या अच्छे चाल वाले लेने जाओ, तो फैमिली है क्या, कहें नहीं फैमिली नहीं, तो बोले फिर छड़े भाई लोग के लिए नहीं है। हम लोग कौन कुंवारा आदमी है वो क्या आ जाता है यहाँ, छड़ा भाई। तो खोली, अब जो दिखाया तो कहा बिस्तर लगा हुआ था और लोग सोए हुए थे, तो कहा इसी में जगह मिल जाएगी, तो इसमें सोने की जगह कहाँ है। बोले ये लोग आधा दिन रात में इनकी ड्यूटी रहती, चले जाते हैं, तो दिन वाले सोते हैं, दिन वाले रात में सोते हैं। बोला इसमें तो अपनी पीठ खुजा तो दूसरे का मंजर की पीठ हो जाएगी। कहा भैया मिलेगा इससे ही, अगर चाहिए अच्छा तो फिर शादी करके आओ। हाँ, शादी की बरकत सुना आपने, क्या आपको खोली मिल जाएगी। हाँ? और एक चाल में रहता था, अभी वहाँ बैठा है, 3 साल तक बेचाल की चाली चलता रहा, कहता रहा शादी कर ले। मैं कहाँ रहेंगे, बोला तू कर ले, तो नहीं करता था। बोला अबे कर ले, तो कर लिया, तो फ्लैट में चला गया रहने के लिए। हाँ? अब फ्लैट से कम की बात नहीं करता, और वहाँ भी परेशान है, अब उससे बड़ा फ्लैट चाहिए। ये है दुनिया। तो हम लोगों के पास फिर जब थोड़ा सा पैसा जमा हुआ, तो हमारे वो बड़े साहब जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा अरे फ्लैट व्लेट लेके कहा हुई, एक तो खोली ले लें, यानी ये छोटा सा कमरा लो। तुम लोगों ने कहा नहीं भैया, राहे दे, जब अल्लाह पाक दिए ना कुछ, तो एक फ्लैट ले लिया जाए। अच्छा तो छोटा लेना, छोटा में काम चल जाएगा। कहाँ सुनाया था आपको? और खुद वो बहुत मालदार हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी छोटा ही लिया, किससे काम चल जाएगा। दुनिया में हम बहुत जगह नहीं, बार बार इससे तो काम चल जाएगा। जब जहां रहते हैं उस पोजीशन में देखते हैं तो सोचते हैं इतने में तो हमारा काम चल जाएगा, और तकलीफ में है इसलिए इतने में काम चलेगा। तमन्ना इससे बड़े की है, मगर इतना पहले मिल तो जाए, और अल्लाह इससे बहुत बड़ी जन्नत देने वाले हैं। क्या नहीं, वहां नहीं आने का जी चाहता, क्यों? वहां बनाया नहीं है। क्या है? बनाया नहीं।
تب ایک دوسرے بھیا کی بات سنا دوں. آج بھیا کی مجلس رہے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے عمر میں بڑے, وہ کم سے کم 40 سال بمبئی میں رہے ہوں گے, مگر ان کو اردو بولنے نہیں آیا. کتنے قابل تھے, جب بات کرتے تھے اپنی ہی کرتے تھے. ہاں, تیری عمر کتنی ہو گئی؟ 44 سال. تو 4 سال کا رہا ہوگا تو گھر میں آتے تھے, اے رحیم بلاتے تھے عبد الرحیم کو, اے رحیم آوا کھیلا جائے. تو ایک بال رہتا تھا, وہ پھینکتے تھے اور وہ مارتا تھا. یعنی یہی بولتے تھے وہ, آؤ بیٹا کھیلا نہیں, ہے رحیم آوا کھیلا جائے. اب وہ سعودی جانے کا دور شروع ہوا. کون سا؟ کہانی نہیں سنا رہا ہوں, کام چل جائے گا اس دنیا میں, مگر اس دنیا میں اور چاہیے. جنت میں جانے کا جی نہیں چاہتا ہے, وہاں بنایا ہوتا تو جانے کا جی چاہتا ہے. سنو بھیا کی بات, جسے اردو بولنا نہیں آیا. اب سعودی کا دور شروع ہوا, اور جس کو دیکھو سعودی جا رہے ہیں. اور اس وقت تو عرب لوگ آتے تھے کمپنی کھول کر, تو ٹکٹ بھی ویزا بھی سب کر کے لے کے جاتے تھے, پیسہ بھی نہیں لگانا پڑتا تھا. اور کوئی ہنر والا مل جاتا تھا تو اس کو تو اور کچھ بھی دے کے لے کے جاتے تھے, یہ ہنر والا ہے. تو اور یہ سب دور ہم نے دیکھا ہے. یہیں رہے, برسوں ہو کے زندگی گزر گئی یہیں پر. تو اس میں ان کا بھی ہو گیا, وہ چلے گئے سعودی. مگر ایک مزے کی بات پہلے والی سن لیے کہ جو پہلے والا بھیا تھا جس نے کہا اللہ پاک پھنس گئے, اس کا بادشاہ کے محل میں ہم کیا کہیں گے, اس کو سلیکشن ہو گیا. کس کا؟ جو کہہ رہا تھا اللہ پاک پھنس گئے, وہ تو بادشاہ کے محل میں چلا گیا کہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے, ذرا سلام مارا تو کچھ نہ کچھ ریال مل جا رہا ہے. سب سے زیادہ مالدار تو غریب ہو گیا جو کہہ رہا تھا اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا تو پھر ایسے ملے گا, اور یقین نہیں ہو تو کچھ نہیں ملتا. یہ یقین کے بنانے کی محنت ہے, دعوت و تبلیغ کی محنت. اور ہم اپنا حساب لگائیں, ہم بنے کہ نہیں بنے تو کچھ بنیں گے, اور دوسرے کا حساب لگائیں گے کہ وہ نکلا کہ نہیں نکلا تو ہم کچھ نہیں بنیں گے. یہ کام چھوڑنے کا نہیں, یہ کام کرنے کا ہے. کوئی غلط جب جو کام کرے گا آدمی تو کچھ غلطی بھی ہوگی. جو غلط کرے گا اس کے سامنے غلط آ جائے گا, جو صحیح کرے گا اس کے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا. یہ سمجھتے ہیں کسی اور مخلوق کا کام ہے. یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں, ہم امتی نہیں ہیں, دین کا کام ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ دوسرے والے گئے, کون سے؟ جن کو اردو بولنا نہیں آتی. اب وہاں گئے تو وہاں پر اچھی کمائی شروع ہو گئی. کئی سال تک, کئی سال, یعنی شاید 20 سال رہے ہوں گے, آنا جانا رہا ہوگا, یاد نہیں مجھے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, ہم نے کہا بھیا کتنا سال ہوئے گا وہاں سعودی رہتے کتنا سال ہو گیا؟ تو کہنے لگے 20 سال. تو ہم نے کہا 20 سال میں آپ یہاں کتنا رہے؟ کہا 1 سال میں 1 مہینہ کی چھٹی. 1 سال میں 1 مہینے کی چھٹی. تو یہ سال بھر میں گھر پہ کتنا رہے وطن میں اپنے؟ 1 مہینہ سال میں. اور 20 سال کے اندر 20 مہینہ. تو زیادہ کہاں رہے؟ سعودی میں. یہاں تو کم رہنا ہے, تو یہاں کام چل جائے ایسا رہنا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سعودی میں کتنا فلیٹ خریدا, کتنی زمین خریدا, کتنی دکان بنایا؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. ہم نے کہا تو کما کے سب بیکار ہو گیا. کہنے لگے نہیں, بیکار کہاں ہے ہوئی بھائی, محنت سے کمائے بیکار کر خاطر, محنت سے کمائے ہو بیکار کرنے کے لیے, بیکار تھوڑے ہوئے گا. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ پہلے ملک میں بنائے, گھر بنائے, زمین بنائے, دکان بنائے, بہت کچھ بنائے. تو ہم کہا بھیا عجب بات ہے, 20 سال میں آپ 20 مہینہ تو یہاں رہے,
اور پورا زمانہ آپ کا سعودی میں گزر رہا ہے، تو وہاں بنانا چاہیے نا، یہاں بنا کے کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے وہاں کہیں رہنا ہے کیا؟ وہاں رہنا ہے کیا؟ وہ تو چھوڑ کے آوے کا ہے، وہاں رہے کا ہے کیا؟ وہاں رہنا ہے کیا؟ وہ تو چھوڑ کر آنا ہے۔ ہم نے کہا بھیا کون کہتا ہے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ آپ کو زبان نہیں آتی؟ ہمارا شمار کس میں ہے کہ فرشتہ پوچھے تمہاری روح لے کر جاؤں تو ہم کیا کہیں گے؟ ابھی نہیں، یہیں رہنے دو۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم کو وہاں نہیں رہنا، اس لیے ہم بنائیں گے وہاں۔ کہ بنا کے پھر کیا کہیں؟ کہ بس اب 20 سال ہوئے گا، آپ چھوڑ کے اب گھر بیٹھ کے موج کر بیں۔ اتنا سمجھتے نہیں سمجھتے آپ کہ 20 سال ہو گیا، کما لیے، بنا لیے، آپ جا کے گھر پہ رہوں گا، موج کروں گا، اب تو بیٹیا بیٹوا جوان ہو گئے اور اب بیٹوا سعودی بھیجوائے، کس کو؟ اب بیٹے کو سعودی بھیجوں گا، اب میں یہاں رہوں گا۔ جوانی پوری وہاں گزارا مال کے لیے اور ڈھل گئی تو اب یہاں رہیں گے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہم سب کو اتنی اچھی لگتی ہے، لیکن سمجھدار آدمی تو وہ تھا جس نے سمجھایا کہ اگر تم ایمان والے ہو، بہت سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، تو تم یہ کیوں نہیں سمجھتے تم کو تو جنت ہی میں رہنا ہے، یہاں تھوڑا ہی رہنا ہے؟ یہاں کیا تمنا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں رہیں گے؟ اور فرشتہ سوال کر لے کتنے دن؟ تو کہا بس یہیں لکھ دیجیے آپ۔ کتنے دن؟ ارے جب تک قیامت نہ آئے تب تک لکھیے۔ کہیں دجال آئے گا فتنہ ہوگا، کہیں فتنہ بھی دیکھ لوں گا، اتنا فتنہ دیکھا کچھ اور دوں گا، دیکھ لوں گا۔ تو کیا خیال ہے؟ تیاری کر رہے ہیں ہم لوگوں نے، بنایا ہے وہاں پر، بنایا تو جانے کا جی چلے گا، نہیں بنایا تو یہاں رہنے کا جی چلے گا۔ شکیل بھی حساب لگا اور آپ لوگ بھی لگا لیجیے۔ اچھا نہیں بنایا تو بنا سکتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، بنا سکتے ہیں۔ بنا کیوں نہیں؟ کیونکہ غلطی زیادہ ہو گئی، اچھا کام کم ہوا، اس لیے جو بنا تھا وہ بھی غلطی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ صبح میں نماز پڑھا، نیکی کیا، صبح کی نماز نیکی کیا، اور پھر جا کر بدنگاہی کیا تو ضائع ہوا۔ مجلس میں بیٹھے، بیان سنا، اس کے بعد پھر گئے، اپنی مجلس لگی تو وہاں غیبت ہو گئی تو پھر ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہمارا جانے کا جی نہیں چل رہا، ہم نے یہاں ضائع کر دیا۔ تو اب کیا کریں؟ تو دیکھو مہربان رب، کتنی مہربانی چاہیے، کتنی مہربانی چاہیے کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا جتنے سال تو نے گناہ کیا اتنے سال توبہ کر، چل۔ کتنی مشکل ہو جاتی۔ ہو سکتا ہے 20 سال والا 20 سال توبہ کر لے، 40 سال جی لے تو، اور ہم لوگ کے جیسا بھی توبہ کرے تو کتنا کریں گے؟ کہاں جئیں گے ہی نہیں اتنا تو۔ لیکن کتنا مہربان رب ہے کہ تو یہ مت دیکھ تو نے غلطی کتنا کیا، لٹایا کتنا، یہ مت دیکھ، کمایا لٹایا سب تیرا گیا، تو ایک دفعہ معافی مانگ اور پکا ارادہ کر لے تو کیا ہوگا؟ سب معاف ہو جائے گا، کا سب معاف ہو جائے گا۔ کون ایسا ملے گا بتاؤ؟ ایک غلطی کر دو زندگی بھر غصہ رہتے ہیں، لڑتے ہیں، تو نے فلاں ٹائم مجھ کو ایسا کہا تھا۔ ایک غلطی، کسی کی 2 غلطی، 2-4 غلطیاں کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے، واقعی غلط کیا، ظلم کر دیا، تو ہم تو زندگی بھر معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اللہ زندگی بھر کی غلطی کو پل بھر میں معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے اب ہم غلطی سے توبہ کر کے اب طے کر لیں کہ اب ہم وہاں بنائیں گے۔ جس کی وہاں بنتی ہے اس کی یہاں پہلے بن جاتی ہے، پھر وہاں بنتی ہے۔ نماز کا سکون پہلے یہاں دنیا میں مل جاتا ہے، نماز کی برکتیں پہلے یہاں دنیا میں مل جاتی ہیں۔ نماز کو ہلکا نہ سمجھا جائے، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، نماز خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے جمعہ کے دن آپ آتے ہیں، ہم آتے ہیں، کہیں مسجد میں آتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں نا نماز کا،
ایسے ہر نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. اور نماز میں کیا ہے, میری تکبیر اولا چھوٹنا نہیں چاہیے. اور جب تکبیر اولا پر باطن کی ایک دولت ملتی ہے, جب وہ ملنا شروع ہو جائے گی اور بہت دنوں کی جمع ہو جائے گی ایک کیفیت, تو پھر اگر ایک تکبیر اولا چھوٹی تو دروازے کے پاس سے ہائے ہائے کرے گا, کہے گا ہائے ہائے ارے میری تکبیر, آج تو میری تکبیر چلی گئی. میرا گراہک چلا گیا نہیں, افسوس نہیں کرے گا, ہائے آج تو میری تکبیر چلی گئی, کہ اس نے تکبیر کا اہتمام کیا تو باطن کی ایک دولت, ایک کیفیت اللہ نے دیا تھا. اس کے لٹنے کا ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا, روز تکبیر جاتی ہے, روز جانے دو, اس لیے کچھ ملا ہی نہیں ہے ابھی. جو ملا تھا باہر جا کے لٹا دیا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی پر, شکیل بھی آپ بھی, جو اتنی بڑی دولت ہے اس کی کیفیت ہمارے پاس سے آئی چلی گئی, پتہ ہی نہیں چلی کیا ملا تھا کیا نہیں ملا تھا. تکبیر چھوٹتی ہے, جماعت چھوٹتی ہے, اور فجر تو اکثر کی چھوٹتی ہے. اور یہ تو ایک ایسا گناہ بنا رکھا ہے کہ نیت ہی کر لیا ہے کہ روز فجر چھوڑ کے سوئیں گے. اللہ ہی رحم فرمائے. یعنی روز ہم اللہ کی بغاوت کریں گے. روز کبھی چھوٹ گئی, انسان ہے اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن ایسی عادت بنا لیا ہے کہ روز چھوٹتی ہے, اور چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے, طے کر لیا ہے کہ فجر کی نماز میں مسجد میں جانا ہی نہیں ہے. پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بگڑے ہیں تو بگڑی جگہ رہنے کا جی چاہتا ہے, جب بگڑے ہیں تو بگڑی جگہ رہنے کا جی چاہتا ہے, جب بن جاتے ہیں تو بنی جگہ رہنے کا جی چاہنے لگتا ہے. اس لیے ہم اب بھی بن سکتے ہیں, توبہ کر لیں. کتنا گناہ ہے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہو تو کیا جتنا ہے سب لے کر آ جا, جتنا ہے سب لے کر آ جا. آ تو صحیح میرے پاس آ تو صحیح. اس سے نا امید نہیں, پکا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے اللہ پاک کو اب منائیں گے. کیا کریں گے؟ منائیں گے. اور اپنی آخرت بنائیں گے, وہاں رہنے کا گھر بنائیں گے, وہاں کی جنت بنائیں گے. اور وہاں بنانا تو بہت آسان ہے. سبحان اللہ کا تو ایک درخت لگ گیا, بتائیے وہاں بنانا کتنا آسان ہے. سبحان اللہ کا تو کیا ہوا, ایک درخت لگ گیا. یہاں کا نہیں کہ کھاد پانی دینا پڑے گا, پھل آنے کے لیے کیمیکل کی کھاد لانا پڑے گا, ہر سال دیکھنا ہے, ہر دن دیکھنا پڑے گا, ایسا تو ہے نہیں. وہاں تو ایک دفعہ جھاڑ لگ گیا تو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ جنت کا نمونہ یہاں خالی دیکھنے کے لیے بنایا, اور جنت جنت ہے اور یہ دنیا دنیا ہے. اس وقت ہماری دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تذکرہ پہلے بہت نہیں تھا, اب ہر جگہ تذکرہ ہو رہا ہے. کہیں تیل نکل رہا ہے, کہیں کوئی دھات نکل رہی ہے, یعنی سونا نکلا, اور آج کل تو لیتھیم بہت چلا ہے, لیتھیم سبھی لوگ جان گئے. اللہ پاک ایک جنت کا درخت دے دیں یہاں پر تو کہاں لگائیں گے؟ کوئی جگہ ہے؟ کچا لیک دے دیا, سبحان اللہ بول, ابھی دیتا ہوں, کہاں لگاؤں یہ بتا تو کہاں لگواؤ گے؟ کون سی جگہ ہے لگانے کی؟ کتنا بھی ایکڑ ہوگا وہ تو بہت بڑا ہے نا. تو کہا جائے گا اللہ بار ریڈیوس کر دیجئے, تھوڑا سا شارٹ کر دیجئے. آج کل شارٹ کا زمانہ چلا ہے, ایسا شارٹ کا زمانہ ہے. اپنے بچوں پہ رحم کرو, شارٹ پینٹ پہن رہے ہیں, گھٹنا کھول رہے ہیں, جس کا کھولنا حرام ہے. پوچھو مفتی صاحب حرام ہے نا؟ میری زبان سے نکل گیا مسئلہ, گھٹنا کھولنا حرام ہے نا؟ اور کالج بھیج رہے ہیں, وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ نائٹ اور وہ ڈے منا کر وہ چڈی میں آگے, چڈی میں شارٹ پینٹ میں آگے. دیکھو کتنے مسلمان بچے دکھائی دینے لگے. اللہ کے واسطے روکیں اپنی اولاد کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ورنہ اللہ کا قہر اور بڑا نازل ہو جائے. جس کا کھولنا حرام تھا, جس کے کھل جانے سے اللہ کے فرشتوں کو حیا آتی ہے. میں بار بار جو کہتا ہوں ٹریک پیجامہ, میں آپ کو ناجائز کی چیز کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ صدر چھپ گیا, لیکن اگر ٹریک پیجامہ پہنا ہے تو ٹریک پیجامے کو بدلنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ ننگے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
یہ تو بے حیائی کی بات ہے، اور بے حیائی اور ایمان کا جوڑ ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ بے حیائی ذہن سے ختم ہی ہو جاتی ہے، تو پھر شرٹ پہ آ جانے میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. اس لیے اگر کچھ نہیں ہوتا کم سے کم ایک لنگی لباس بدلنے کے لیے رکھ لو، اور سنت کی نیت سے پہننے لگو تو دیکھنا کیا نور ملتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا مزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جہاں بنانا چاہیے وہاں بنانے کی توفیق دے. یہاں بناؤ یا نہ بناؤ مقدر کا سب مل ہی جائے گا. بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. دنیا کمانا بھی دین ہی ہے، حلال روزی کمانا، مشقت اٹھانا، اور بال بچوں کی پرورش کرنا، سوال سے بچنا، اپنے ماں باپ کو دھیان رکھنا، رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، جہاں جہاں مال کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، یہ سب دین ہے. اور مالدار بننے کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دوں تو 1.5 منٹ میں ہو جائے گا. بتاؤ یہ نسخہ. 1.5 منٹ کی جگہ 15 منٹ لگے تو چلے گا. اول تو حلال روزی کماؤ، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، کسی کا حق مت مارو، اور 100 روپیہ کماؤ تو 90 اپنا سمجھو، 10 کسی غریب کا سمجھو، دین کی مد میں خرچ کر سمجھو. مالدار نہ بنا دے تو اللہ کہنا. ابھی آج میرے پاس ایک باہر کے ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت ذہین فہیم، اللہ نے ہاتھ میں شفا دیا ہے، اور ان کا بچہ بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرمائے، ان کی برکت سے ہم لوگ کی بھی نسلوں کو قبول فرمائے، پوری امت کو قبول فرمائے. تو بہت خوشی کہہ رہے تھے، ارے مالدار تو بنا بانٹ کر. آپ نے کہا بانٹ کر بانٹو تو مالدار بنو گے، ورنہ تو مالدار کیسے بنو گے؟ جتنا آئے سب گھٹا رہے گا تو تم کو تو ہمیشہ کم ہی نظر آئے گا. بانٹنا شروع کرو، جتنا آئے گا تم کو زیادہ نظر آئے گا، پھر وہ زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا. تو 10% تو کم از کم نکالو اللہ کے راستے میں. ہاں بتا دیا میں نے 1.5 منٹ میں نسخہ پورا. اللہ ہم سب کو بعمل بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.